تمہارے اور میرے رب کا کلام اور ذکر اتنی قدر و منزلت والا ہے، کتنی قدر و منزلت والا ہے. ابھی آپ سب کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ ہم نے جو 3 الفاظ یا اللہ کے ذکر کے الفاظ کہے، صحیح حدیث میں آتا ہے یہ ساری وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے عرش عظیم کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس عرش سے اوپر جانے کی کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہے، یہ عرش کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں. ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت کے اندر فلاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ سبحان اللہ کہا ہے، اللہ اللہ اکبر کہا ہے، اللہ استغفر اللہ کہا ہے، اس کو معاف کر دے. یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کا ذکر. اس مہینے کے اندر اگر میں اور آپ غافل رہ جائیں تو پھر ہماری اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اجر و ثواب کو بیان کرتے چلے جائیں. آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے اندر بعض اس مہینے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی. یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو عبادت ہے نا، روزہ، یہ روزہ اور قرآن، ویسے ان دونوں کا آپس میں ویسے ہی بڑا گہرا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کلام اللہ قرآن پاک کتنا قدر و منزلت والا ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا. جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینے سے بڑھ کے ہو گئی. جس نبی پہ اترا وہ کائنات کا سردار بن گیا. جس بستی پہ اترا وہ ام القری بن گئی. یہ زبان میں اترا وہ زبان جنتیوں کی زبان بن گئی. وہ زبان زبانوں کی سردار بن گئی. اس قرآن کا اس رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں، 2 چیزیں. کون سی؟ ایک روزہ اور ایک قرآن، جو اللہ کے ساتھ بھی جھگڑتی ہیں. کس لیے؟ اللہ اس بندے نے مجھے رکھا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، اب اللہ تیرے پہ لازم ہے اس کو معاف کر دے. اللہ سے جھگڑا کرے گی. اور یہ جو 2 نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جھگڑا کرتی جائیں گی یہاں تک کہ اپنے حامل کو چھڑوا کے لے جائیں گی. یعنی اللہ کے ساتھ جھگڑے میں جیت جائیں گی اللہ. اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتلاؤں، عذاب قبر جن چیزوں سے رکتا ہے، ایک تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ آگ سے. جس طرح تم جنگ کے اندر دفاع کرتے ہو ڈھال کے ذریعے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے. کس کے لیے؟ آگ کے سامنے. لیکن صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روزہ ایسی نیکی ہے کہ جب قبر کے اندر، آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ سورہ ملک مرغی کی طرح قبر کے عذاب کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اب میرا یہ حق ہے کہ میں اس کو عذاب نہ پہنچنے دوں. اسی طرح روزہ بھی ایسی نیکی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ قبر میں بھی جھگڑتا ہے اور بندے کے اوپر عذاب نہیں آنے دیتا. یہ اتنی بڑی نیکی اور فضیلت کی عبادت ہے جس سے ہم غافل ہیں. اس خاص روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی جو بو ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کا تذکرہ کیا، اس کو باب الریان کہا کہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو مخلوق برا سمجھتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ روزے دار کی اس بدبو کی وجہ سے اللہ نے تمثیلی طور پر جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف وہ داخل ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ہاتھ حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، روزہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. روزہ آپ کے لیے فضائل اور برکات کے بے شمار معاملات لے کر آیا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے فضائل ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. لیکن یہ جو ہم نے امام کے ساتھ ابھی تراویح پڑھی ہے نا، میں آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے. کتنی دیر کا قیام کیا؟ ہم بالعموم 8 تراویحاں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے،
اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے مسجد میں آگے قیام کرنا چاہیے.